مرتضیٰ انیکسی میں داخل ہوا تو نوشین آنٹی چارپائی پہ لیٹی تھی جبکہ ان کی بیٹی کام کر رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں ان کے گھر کے کاموں کے لیے آنے والی تھی۔ نوشین مرتضیٰ کو اپنے گھر پر دیکھ کر حیران ہوتی اٹھی۔ مرتضیٰ کبھی ان کے گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی ڈھنگ سے ان سے بات کی تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے بدتمیزی ہی کرتا رہا تھا۔ مرتضیٰ کا اس گھر میں داخل ہوتے ہی دم گھٹنے لگا۔ حالانکہ ان کے گھر کی انیکسی تھی، وہ پھر بھی مطلب کی وجہ سے گھر میں آیا۔ نوشین اٹھ بیٹھی۔ مجھے آپ سے کام نہیں، مرتضیٰ نے اسپاٹ تیوروں میں کہا تو نوشین نے اس کی جانب ایسے دیکھا گویا پوچھ رہی ہوں پھر کس سے کام ہے؟ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا، تبھی آنا بھی آ گئی۔ مرتضیٰ اس کی خوبصورتی سے وہ اس وقت کھڑے متاثر نظر آ رہی تھی۔ مجھے تم سے کام ہے، دوپٹہ اس پر بالکل نہیں تھا اور بالوں کا ملازم تھے۔ ان کی خوشامدی کرنا مرتضیٰ کو ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کا وہ محتمل نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ایسی کوشش کی۔ مرتضیٰ کی تیز نظروں سے سٹپٹا کر جلدی سے آنا نے خود کو ڈھانپ لیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر باہر نکل گیا۔ نوشین اور آنا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جاؤ پہلے پتہ کرو کام کیا ہے، نوشین نے کہا۔ مگر امی، آنا تم مرتضیٰ صاحب کو جانتی ہو، وہ کتنے سخت مزاج کے ہیں۔ امی، اس گھر میں سب ہی کڑوے مزاج کے ہیں، وہ خفی سے کہتی باہر نکل آئی۔ اس نے مرتضیٰ کو سامنے درخت کے پاس پیٹھ موڑے دیکھا اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مرتضیٰ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا جو ذرا کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ نے جب تک کال پر بات کی اس کی جانب یوں ہی دیکھتا رہا اور اس کے بعد فون بند کر کے اس نے گہرا سانس بھرا۔ یہ جگہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، مرتضیٰ گھڑی میں وقت دیکھتا بولا۔ مگر صاحب کام کرنا ہے مجھے تو، آنا نے بچنے کے لیے بہانہ لگایا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ماں کر لے گی، چلو، وہ لاپرواہی سے بولتا آگے بڑھا اور آنا کو چار نہ چار اس کے ساتھ چلنا پڑا تھا۔ مرتضیٰ اپنی گاڑی سے نظر چرا کر ڈیڈ کی گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ آنا سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ باہر کھڑی رہی۔ بیٹھو، مرتضیٰ نے گوگلز لگائے اور حکم دیا۔ وہ اندر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار ہی بیٹھی تھی اس طرح گاڑی میں۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ مرتضیٰ البتہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا ایک کیفے کے آگے گاڑی روک گیا۔ وہ باہر نکلا اور پیچھے آنا بھی نکل آئی۔ دونوں چلتے ہوئے اندر آئے اور مرتضیٰ نے اپنے شایان شان ایک سیٹ ریزرو کروائی۔ یہ سب آنا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی کہ مرتضیٰ کیا کہنے والا ہے۔ مرتضیٰ نے اس کے فیس ایکسپریشن دیکھے جو پہلے تو گھبراہٹ زدہ تھے مگر اب کافی مختلف تھا۔ ایک طنزیہ ہنسی منہ پر آ گئی۔ کیا لوگی؟ اس نے پوچھ لیا۔ وہ کسی سے اتنا پولائٹ نہیں تھا، وہ صرف اپنا مطلب نکلوانے کے لیے یہاں موجود تھا۔ آنا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کیا کہے، کچھ کہتی کہ مرتضیٰ نے روک دیا۔ آف کورس میں سمجھ گیا ہوں، تمہارا تو پہلی بار یہاں آنے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے یقین ہے تمہیں کہاں کسی بھی چیز کی تمیز ہوگی۔ اس نے اس کی انسلٹ کرتے ویٹر کو پکارا، جبکہ آنا چپ ہو گئی اور اس کے لیے آئس کریم آرڈر کر کے اپنے لیے جوس منگا لیا۔ دوسری طرف آنا اس کے مدعے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی ویٹر ان کا آرڈر رکھ کر گیا ویسے ہی مرتضیٰ نے گہرا سانس بھر کے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو آنا، ہمارا اور تمہارا تعلق کافی پرانا ہے۔ تمہاری ماں ہمارے ہاں کافی وقت سے ملازمت کر رہی ہے اور تمہارے باپ دادا بھی ہمارے ملازم رہے ہیں۔ وہ اپنی برتری شاید ثابت کر رہا تھا۔ آنا چپ ہی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ساری زندگی تم بھی ہماری ملازمت ہی کرتی رہو گی یا تمہیں آگے نہیں بڑھنا؟ کیا تمہیں وہ سب کچھ نہیں چاہیے جو ہم لوگوں کے پاس ہے یا جو ماہین کے پاس ہے؟ وہ اس کا دماغ ٹریپ کر رہا تھا۔ آنا نے اس کی جانب دیکھا۔ اگر یہ سچ تھا
کہ ہاں اسے وہ سب چاہیے تھا جو ان لوگوں کے پاس تھا، تو اس میں اسے شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ ہر انسان کی خواہش میں سے یہ تو ہے ہی خواہش۔ انا اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھوں کی چمک نے مرتضیٰ جیسے تیز آدمی کو یہ ثابت کر دیا تھا وہ خواہش مند ہے ان سب چیزوں کی۔ تمہاری خاموشی مجھے اطلاع دیتی ہے کہ تم چاہتی ہو یہ سب، اور بالکل جائز ہے، تمہارا حق ہے ہر اس چیز کو پا لینے کا جس کی تم خواہش کرو، مگر آنا ہر چیز دنیا میں یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں مل جاتی۔ وہ اب اس کے چہرے پر ناسمجھی دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہا وہ پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت محنت لگتی ہے ایک مقام پر آنے کے لیے۔ وہ بولا، آنا اب بھی نہیں سمجھی۔ میرا مطلب صاف ہے، شاید میں اپنے اصولوں پر جیتا ہوں، جو آپ کے راستے میں آئے اسے مسل دو، اور کامیابی یوں ہی نہیں ملتی، چھیننی پڑتی ہے، دوسرے کو ختم کرنا چاہیے اگر خود ابھرنا ہے تو۔ کسی کا خیال کسی کا احساس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں ہزاروں لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کیونکہ وہ کسی کا خیال یہ احساس دل میں رکھتے ہیں، تبھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ چھیننے کا تصور رکھیں تو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ وہ بولا اور کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہو گیا۔ مگر یہ غلط ہے، کسی سے کچھ چھین کر اپنا کر لینا۔ کیسے غلط ہے؟ وہ بھڑکا۔ آنا ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ مرتضیٰ نے گہرا سانس بھرا۔ آنا، یہ غلط نہیں ہوتا، ہم جن چیزوں پر اپنا حق سمجھتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے۔ وہ بولا تو آنا نے اس کی جانب دیکھا۔ صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ خود ہی اس کا اصل مدعا پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک سوال کیا ہے۔ میں نے سنا ہے نوشین آنٹی کو گردوں کا مسئلہ ہے، اور ان کا آپریشن ہونا ہے، تو تم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، شاید ان کے تم دن رات بھی محنت کرتی رہو، میرے گھر میں تب بھی اتنے کما نہیں سکتی۔ وہ ہلکی سی طنز بھری مسکان سے بولا۔ آنا کے لیے یہ حیران کن نہیں تھا، وہ گھر کے مالک تھے اور آنا بس ملازم، شاید ان کے گھر کی خبریں ان سے زیادہ سامنے بیٹھے شخص کو پتہ ہوں گی، جنہیں سن کر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہوگا۔ آنا نے بس سر ہلا دیا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پوچھنے لگا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آنا کا لہجہ نرم ہو گیا۔ بہت کچھ کر سکتی ہو، ماں باپ کے لیے تو اتنا اپنا آپ بھی بیچ دینا چاہیے۔ اس نے ایسے کہا جیسے خود بھی ایسا وقت آنے پر کر گزرے گا۔ آنا نے سر جھکا لیا۔ دیکھو آنا، سر جھکانے اور گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا، تم اپنا حق دنیا سے چھین لو۔ وہ بولا۔ آنا کے لیے ساری باتیں ناسمجھی کی تھیں۔ آپ؟ وہ ہنس پڑا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مدعے پر آتا ہوں۔ در حقیقت میں تمہیں تمہاری ماں کے علاج کے پیسے دے سکتا ہوں، بلکہ یوں سمجھو اس سے بھی زیادہ، کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ آنا نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ ایک دم جسم و جان میں امید کی روشنی سی اٹھی۔ اس کی ماں راتوں کو تڑپتی تھی، کیسے وہ اس کی تڑپ بھری آواز پہ خاموش رہتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ باپ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا، ایک ماں ہی تھی جو بس یہاں ملازمت کر کے اس کا اور اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان شاید کبھی نہ اتار پاؤں۔ اس کی آنکھیں اب باقاعدہ بھیگ گئیں۔ مرتضیٰ مسکرا دیا۔ کیوں نہیں اتار سکتی؟ اتار سکتی ہو، تم ابھی بیٹھے ہی۔ وہ مسکرایا۔ آنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو آنا، میں کسی پر نہ بھیک خرچ کرتا اور نہ ہمدردی رکھتا، کسی سے تو کچھ لو اور کچھ دو کا سلسلہ ہے۔ میں تمہیں یہ پیسے دوں گا، تمہیں میرا ایک اہم کام کرنا ہوگا۔ وہ سکون سے اب ٹیک لگا کر پیچھے بیٹھ گیا۔ جی بتائیں، کیا کام کرنا ہے؟ وہ سمجھی گھر کے کاموں کی بات کر رہا ہے، اس سے پیسے مل رہے تھے، اس سے بڑھ کے کیا بات تھی، اس کی ماں کا علاج ہو جائے گا اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ گڈ، تو کام کچھ یوں ہے کہ میر سیر آپ کو تو جانتی ہو۔ آنا نے گردن اسباب میں ہلا دی۔ تو یہ جو تمہاری مٹھی ہے نا، اس نے آنا کا ہاتھ بند کیا۔ مٹھی کی صورت میں؟ مجھے میر سہراب اس مٹھی میں چاہیے، وہ بولا۔ آنا حیران سی اسے دیکھنے لگی۔
زیادہ حیرانگی والی بات نہیں ہے، تم خوبصورت ہو، بس اپنی خوبصورتی کو کیش کرنا ہے تم نے اس کے قریب جانا ہے اور ان 2 فائلوں پر اس کے سائن لینے ہیں۔ اس نے وہ فائلیں اس کے آگے پھینکی۔ آنا ان فائلوں کو تو کبھی مرتضیٰ کو دیکھتی، مگر یہ دھوکہ، میں نے کہا نا اپنا حق چھین لینا چاہیے، اور آنکھیں نکال کر بولا۔ آنا چپ ہو گئی۔ دیکھو تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں، تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ کہ تم میرا کام کرو اور پیسے لو۔ اگر تم اس کام سے انکار کرتی ہو تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ آنا پریشان ہو گئی۔ تو جواب اثبات میں چاہیے مجھے، سب کچھ تمہیں میں بتاؤں گا، تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ تمہیں پیسے مل رہے ہیں یار، اور کیا چاہیے؟ اور ہو سکتا ہے اس لوزر کو تم سے محبت ہو جائے، ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ سب کھیل تماشا ہو۔ آنا کی پیشانی بھیگ گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ گردن جھکا گئی۔ تم لوگ کسی کو دھوکہ تو کیا اپنا بخار بھی نہیں دے سکتے؟ بھلا پوچھو، دھوکہ کیسے دو گے؟ دینے کے لیے بھی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آنا، اور تم نسلی ملازم ہو۔ خیر میں تمہیں یہ چانس دے رہا ہوں کہ ساری زندگی کی ملازمت سے نکل آؤ۔ وہ بولا تو آنا کے دل پر اس کی باتیں لگی تھیں۔ یہ تو سچ تھا، وہ ساری زندگی تو یہ کرنے سے رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہی مرتضیٰ نے اس کے دماغ کو کافی کنٹرول کر لیا تھا۔ چھوٹی عمر کا دماغ تھا، خواہشوں سے دور تھا۔ سسک کر ایک خواہش پوری ہوتی تھی تب وہ اس کی باتوں میں جلدی آ گئی۔ مگر سہراب بابا سے ڈر لگتا ہے، اس نے اپنا مسئلہ رکھا۔ خالی سہراب۔ مرتضیٰ کو سہراب کے نام پر اتنی عزت پسند نہیں آئی، انگلی اٹھا کر بولا۔ آنا چپ ہو گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک نمبر کا گدھا ہے، میں جانتا ہوں وہ کتنا ہی کھول چڑھا لے اس کا دل نرم ہی رہے گا۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسا، جبکہ آنا سمجھی نہیں۔ ایک بات، ہاں پوچھو، مرتضیٰ نے اسے مہلت دی۔ آپ خود کرا لیں ان پر سائن ان سے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں یہاں لا کر بات کرنے کا مجھے بہت شوق تھا، وہ بولا تو آنا شرمندہ ہو گئی۔ تم جانتی ہو مجھے سہراب سے کتنی سخت نفرت ہے، شاید دنیا کی کوئی طاقت میری نفرت سے اس کو بچا نہیں سکتی۔ وہ کھلے عام بولا تھا۔ آنا اسے غصے میں کھولتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ نے گہرا سانس بھرا۔ اب میری بات کان کھول کر سنو، وہ بولا تو آنا، جو اس کی خوبصورتی اس کے پیسے سے متاثر ہو چکی تھی، اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ رضا واپس لوٹ آیا تھا اور سیدھا گھر آیا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ الینا فریش ہو کے ابھی نکلی ہی تھی۔ آج اس نے جینز شرٹ کے علاوہ ڈریسنگ کی تھی۔ یہ بلیک ڈریس تھا جو اس کی چمکتی رنگت، گرے بلو آنکھوں اور سنہری بالوں پر آفت کی طرح لگ رہا تھا۔ اس پر اس کا رضا کو دیکھ کر پریشان چہرہ، وہ گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ رضا نے اچانک ہی اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اینا نے ٹیبل تھام لی۔ جب دل و دماغ میں کوئی اور تھا تو وہ کیسے اسے اپنا آپ دے سکتی تھی؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک شاندار سرپرائز ہے الینا، رضا اس کے کان میں بولا۔ الینا نے بامشکل سانس حلق میں اتارا کیا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر مسکرا نہیں پائی تھی۔ وہ ابھی کیسے بتا دوں؟ رات تک پتہ چل جائے گا۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ رضا نے اس کے شولڈر سے بیگ اتارا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھنڈی اکتوبر کی ہوا نے الینا کے چہرے کو بڑے پیار سے چھوا تھا کہ اس کے بال لہرا گئے۔ ویسے تم نے یہ چھٹیاں کہاں گزاری؟ رضا پوچھنے لگا۔ میں الینا سے کوئی بات نہیں بن سکی۔ سہراب کے ساتھ تھی نا؟ رضا ہنسا۔ الینا پریشان ہو رہی تھی رضا کی وجہ سے، شرمندگی الگ تھی، سر جھکا گئی۔ میری تمہاری شادی آج سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی الینا، اور ان 6 ماہ میں ایک بار بھی میرے حقوق کو پورا کرنے کا نہیں سوچا تم نے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جبکہ الینا
شدید شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے پہلی رات ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے شاید محبت کبھی نہ دے سکو کیونکہ تمہیں اپنے عاشق کو پالنا تھا۔ وہ کھول کر ہنسا۔ الینا اب بھی چپ رہی۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، ہماری شادی میں زیادہ فورس میرا تھا مگر رضامندی تو تمہاری بھی تھی۔ اب وہ سہراب علی خان پر غصہ لے لو یا کچھ اور مگر تم نے مجھ سے شادی کر لی اور شادی کے بعد بس سہراب اور سہراب۔ میں نے اس کے علاوہ سنا ہی کیا ہے؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ رضا، الینا نے کچھ کہنا چاہا، رضا نے روک دیا۔ تم آج رات تک کچھ نہیں بولو گی؟ وہ مسکرایا۔ سہراب علی خان، اس نے یہ لفظ دانتوں میں جیسے چبا لیا تھا۔ اگر میرے پاس اور اختیار میں ہو میں اس کے کئی ٹکڑے کر دوں، وہ بولا۔ رضا، الینا بے ساختہ حیرانگی سے بولی تھی، میرے لیے تو کبھی یہ کنسرن نہیں دکھائی۔ وہ شانے اچکا گیا۔ میں چاہ کر بھی نو سویٹ ہارٹ، میں تمہیں بلیم نہیں کر رہا۔ خیر چھوڑو ان تلخ باتوں کو، آؤ ناشتہ کرتے ہیں، اس نے کہا اور الینا کا سیل فون اٹھا کر آف کر دیا۔ الینا ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ جیسا وہ کہہ رہا تھا ایسا کرنے لگی مگر کسی انوکھی کی دل و دماغ میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے کچھ ٹھیک نہ ہو۔ سہراب سویا ہی کب تھا جو اٹھنے کی ضرورت پڑتی، مگر تیار ہو کر نیچے ضرور آ گیا تھا۔ ڈائریکٹر نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے تھے جس کی وجہ سے اس نے اپنے لیے گاڑی کا انتظام کرنے کا سوچا تھا۔ فی الحال تو الینا کی گاڑی میں ہی وہ وہاں سے نکلا تھا مگر مرتضیٰ کی گاڑی دیکھ کر ضرور مسکرایا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا، رستے میں الینا کو کال کی جس نے کال پک نہیں کی تھی۔ ایسا ناممکن تھا وہ اس کی کال نہ اٹھاتی، تبھی وہ بار بار کرتا رہا اور آخرکار غصے سے سیل فون پھینک دیا۔ پہلے سوچا اس کے گھر چلا جائے مگر نہیں، اس کے بعد سب ارادے ترک کر کے وہ وہاں سے خود ہی شوٹ پر چلا گیا۔ عجیب خالی پن تھا یہاں اس کے بنا۔ وہ آگے پیچھے ہوتی تھی، ہر منٹ بعد اسے ایسے دیکھتی تھی جیسے وہ کوئی معجزہ ہو، جیسے وہ آخری بار اسے دیکھ رہی ہو۔ مگر سہراب وہ شخص تھا جو کسی کو محبت نہیں دے سکتا تھا، تب بھی ہمیشہ سے اسے اگنور ہی کرتا تھا۔ مگر عادت تھی سالوں کی، عادت تھی روز کی جو کہ فی الحال برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے جیسے تیسے کر کے یہ دن اس کے بنا گزارا تھا۔ دماغ خراب ہو رہا تھا، بھوک لگ رہی تھی، پارا ہائی تھا اور کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ کالز بے کالز کیے جا رہا تھا مگر کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس نے بھٹک کر کافی دنوں بعد آج کی بار کی راہ لے لی اور جتنا دل کیا جب تک دل کیا اس نے ڈرنک کی۔ نشہ چڑھ گیا تھا مگر ڈرائیو کر کے وہ تقریباً 3 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا۔ گھر میں آتے ہی سب سے پہلے اس نے دروازے کے پاس پڑا واز ہی زیادہ برا لگا تھا، اس نے لات مار کے گرا دیا۔ مراد خان جو اسی کے لیے جاگ رہے تھے باہر نکل آئے۔ کہاں تھے تم ساری رات سے؟ وہ پوچھنے لگے۔ نوشین کے ساتھ اپنی بے عزتی بھولے نہیں تھے۔ اس نے سرخ نظروں سے باپ کو دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہوگا کسی کوٹھے پر یا معشوقہ اس کے ساتھ رات رنگین۔ تم مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے سخت تیوروں میں بس اتنا ہی بولا۔ ناک پھٹ گئی، ہونٹ پھٹ گیا، سکون نہیں مل رہا، شاید مزید کچھ پھٹوانا چاہتے ہو۔ وہ ویسے ہی بیٹھا بول رہا تھا۔ نشئی، مرتضیٰ نے بھڑک کر اس کا گریبان جکڑ لیا۔ سہراب ہنسنے لگا۔ شاید مرتضیٰ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کیسے سہراب نے ایک لمحے میں اس کی بے عزتی کر دی تھی۔ ہٹ جاؤ مرتضیٰ، مراد خان نے دونوں کو الگ کیا۔ آج کے بعد اتنی دیر سے لوٹے تو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مراد خان، مجھے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟
ارے یہ آپ جیسے لوگوں کے چونسلے ہیں، اچھا گھر مہنگی گاڑی، میں تو کہیں بھی رہ لوں گا، کیونکہ اس طرح لڑکیوں جیسے ہاتھ تھوڑی ہیں میرے، مضبوط مرد کا ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ مار کر اٹھا۔ ڈیڈ، میں اس کی جان لے لوں گا، مرتضیٰ باپ سے بولا۔ چوہے، پہلے باپ کی گردن سے نکل، پھر میری جان لینے کا سوچنا۔ اسے دور دھکیل کر وہ اوپر چلا گیا۔ مرتضیٰ مزید تب میں آ گیا تھا۔ کیوں تم بات کرتے ہو اس سے؟ مراد خان بولے۔ بس زیادہ مت بولیں، اسے پیدا نہ کرتے تو آج اتنے مسائل نہ کھڑے ہوتے۔ مرتضیٰ انہیں بھی جھڑک کر چلا گیا، جبکہ وہ حیرانگی سے مرتضیٰ کا انداز دیکھ رہے تھے۔